इंसान दर हकीकत तरस रहा है उस सुकून को, और ये सुकून कभी कभार जब इंसान को मिल जाता है, इंसान इसको मामूली समझता है कि ये क्या बात हुई। जब आपको ऐसा फील हो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर मनी, मेरे पास शायद उतना पैसा नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद वो लाइफस्टाइल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा वैसा लाइफस्टाइल नहीं है, या मेरे जो दोस्त अहबाब हैं या जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट व्हेन आई स्लीप, जब मैं अपने बेड पर जाता हूँ, आई कैन स्लीप कामली। अल्लाह का शुक्र है। ए मुसलमानों, ये कभी मत भूलना अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये कभी मत भूलना अल्लाह ताला चाहें तो अपने दीन को गालिब करने के लिए खुद ही काफ़ी हो जाएं। अल्लाह ताला ही की तस्बीह बयान करती है हर शय जो सातों आसमानों में है और जो ज़मीनों में है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, कोई ऐसी शय नहीं मगर वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, मगर तुम अल्लाह ताला की तस्बीह को समझ ही नहीं सकते। जितना आप अल्लाह ताला के नामों को पहचानेंगे उतना ही आपका ईमान स्ट्रॉन्ग होगा। और अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के नामों के साथ पुकारा करें, या अजीज, या गफ्फार, या अजीज हमारी मुश्किल आसान कर दे, या अजीज मुसलमानों को फतह अता फरमाए, या अजीज मेरी मुश्किल हल फरमा दे। ये सब कुछ जो तुम्हें बताया जा रहा है तुम्हारी तसल्ली के लिए है। हालांकि मदद, नुसरत सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। तो अपना ट्रस्ट, तवक्कुल अल्लाह ताला पे रखो। क्या ऐसा नहीं है आज जो रेस लगी हुई है, लोग सुबह सुबह उठते हैं, कभी यहाँ पे गए कभी वहाँ पे गए, खून पसीना एक करके पैसा कमाया, ये कमाया। क्या ये गारंटीड है कि अगर आपके पास पैसा आ जाता है आपको सुकून मिल जाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई नो सम ऑफ देम, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन घरों में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। बहुत ज़्यादा पैसा है, उनको रात को सुकून की नींद नहीं आती, वो पिल्स लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो खरीदने को तो सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन उनके सामने बूफे होता है, वो सब कुछ नहीं खा सकते क्योंकि उनकी सेहत इजाजत नहीं देती। और शायद खाना खाने से पहले वो अपना पाउच खोलते हैं और दुनिया जहां की मेडिकेशंस उनको लेनी पड़ती है। इंसान दर हकीकत तरस रहा है उस सुकून को, और ये सुकून कभी कभार जब इंसान को मिल जाता है, इंसान इसको मामूली समझता है कि ये क्या बात हुई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट। ये जान लें, दिल का सुकून बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, और आज दुनिया तरस रही है इसको। और ये बात आप जान लें, पैसे से आप सुकून नहीं खरीद सकते। हाँ, टेम्पररीली हैप्पीनेस, एक आप पैसा दे के कुछ ना कुछ आप टेम्पररीली अपने आप को जो है खुशी पहुंचा सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके दिल में सुकून नहीं है तो फिर यू विल फील मिजरेबल, आपको वो इत्मीनान नहीं मिलेगा। तो ये बात आप जान लें। जब आपको ऐसा फील हो, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर मनी, मेरे पास शायद उतना पैसा नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, शायद वो लाइफस्टाइल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा वैसा लाइफस्टाइल नहीं है, या मेरे जो दोस्त अहबाब हैं या जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट व्हेन आई स्लीप, जब मैं अपने बेड पर जाता हूँ, आई कैन स्लीप कामली। अल्लाह का शुक्र है। आई हैव माई फैमिली अराउंड मी, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो मुझे औलाद से नवाजा है, दे आर पायस, वो मुझे तंग नहीं करते, नाक में दम नहीं करते, राइट? मुझे बाहर से कंप्लेंट्स नहीं आती अपने बच्चों के बारे में। आई हैव अ पायस वाइफ एंड आई हैव अ पायस हस्बैंड। मेरे पेरेंट्स माशाअल्लाह बहुत पायस हैं, तो ये बहुत काफ़ी है, दिल का सुकून बहुत काफ़ी होता है। एंड लास्टली इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस आयत के एंड में अपनी दो सिफात गिनवाते हैं। एंड व्हाट आर दोस क्वालिटीज? अल अजीज अल हकीम। अल्लाह ताला अल अजीज हैं और अल हकीम हैं। और ये भी पॉइंट नोट कर लें, जब भी आप कुरान मजीद पढ़ें, जिस टॉपिक पे बात हो रही हो, मिसाल के तौर पे
دی آیا از ٹاکنگ اباؤٹ پروویژن، رزق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نوٹ کریں اس آیت کے اینڈ میں جو اللہ تعالیٰ اپنی صفت یا صفات گنوا رہے ہیں، آیا وہ ریزمبل کر رہی ہے ٹاپک سے کہ نہیں؟ انشاءاللہ آج سے یہ بھی آپ جو ہے اپنا ذرا پڑھنے کا انداز تھوڑا سا چینج کریں. Now you guys tell me، جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، بات جنگ کی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اپنی دو کوالٹیز گنوائی ہیں. نمبر 1 از العزیز، اللہ تعالیٰ العزیز ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اے مسلمانوں، یہ کبھی مت بھولنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کبھی مت بھولنا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو نہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ مجاہدوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہو جائیں گے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے اتنی بڑی آرمی کو ختم کر دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ شہداء کو چنے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر سکو، تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکو، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکو، تمہیں جنت ملے گی ایسا کرنے سے. اور ایک اور لیسن ہے، اب آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ نام ہے العزیز، یہ کب کب آیا ہے، اور پھر آپ نے ریلیٹ کرنا ہے کہ اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کو کچھ ریفرنسز دیتا ہوں انشاءاللہ، باقی ریفرنسز آپ جو ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو پھر آپ جو ہے انڈر لائن کر لیا کریں. اور دیکھیں آپ کے جو مصحف ہے نا قرآن مجید، ڈو ناٹ گیٹ می رانگ، ہمارے ہاں اس کو نا ذرا ریپ کیا جاتا ہے، بڑا صاف صفائی کر کے رکھا جاتا ہے. قرآن مجید ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب میرے بارے میں آپ فتویٰ نہ دیجیے گا، لیٹ می جسٹ کلیئر دی پوائنٹ ہیئر. قرآن مجید جو آپ کے پاس مصحف ہو وہ ایسا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پیپر ابھی شاید ابھی نکلنے والا ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو اتنی دفعہ پڑھا ہو کہ بس آپ کہیں گے یہ بس ابھی اس کا پیپر نکلا تو نکلا. اور آپ کو جو پوائنٹ بڑا کلک کرتا ہے، یا کوئی آیت ہے یا کوئی لفظ ہے، آپ نے اس کو انڈر لائن کیا ہوا ہو، ہائی لائٹ کیا ہوا ہو، اور اپنے پوائنٹس وہاں پہ آپ نے جو ہے لکھے ہوئے ہو. مصحف دراصل ایسا ہونا چاہیے، اٹ شوڈ بی ہینڈی، ایسا ہونا چاہیے. تو العزیز، I'll give you some references. سورہ حدید میں the first آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں تو یہ بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر شے جو ساتوں آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی ایسی شے نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو سمجھ ہی نہیں سکتے. میننگ جو وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں تمہیں شاید سمجھ میں نہ آئے. پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. ڈیزرٹ میں، ریگستان میں ایک ایک جو سینڈ گرین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. درخت، پتے، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. نہ جانے کتنی گیلیکسیز ہیں، سٹارز، واٹ اینڈ ناٹ، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ العزیز ہیں. اور یہی میسج ریپیٹ کی اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. And lastly, inshallah, one more reference and then we will wind up this class, inshallah. I want us to take out Surah Luqman, Surah number 31, ayah number 27. Surah number 31 and ayah number 27.
31 جی لقمان. طيب are we all together? Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غور سے سنیے گا انشاءاللہ، بلکہ دیکھیے گا آیت کی طرف. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر درخت یا جتنے بھی درخت اس دنیا میں ہیں سب کے سب قلم بن جائے، پین بن جائے. پاکستان میں کتنے درخت ہیں جی؟ رائٹ. ایشیا میں کتنے درخت ہیں؟ 7 کانٹیننٹس میں کتنے درخت ہیں؟ سمندروں کے اندر کتنے پلانٹس ہیں، درخت ہیں؟ اللہ تعالی عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمام درخت قلم بن جائیں، پین بن جائیں، والبحر یمدہ، اور اوشن سمندر انک بن جائے، من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ایڈ ہو جائیں. اگر تمام درخت قلم بن جائے اور سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ایڈ ہو جائیں اور یہ سب کچھ لکھنا شروع کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کافی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بتا دی، اور آیت کے اینڈنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی صفات گنوائی ہیں؟ عزیز الحکیم. ان اللہ عزیز الحکیم. یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ العزیز ہیں. جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچانیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان سٹرونگ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکارا کریں، یا عزیز، یا غفار، یا عزیز ہماری مشکل آسان کر دے، یا عزیز مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، یا عزیز میری مشکل حل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس کے بندے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ پکاریں. اور کوئکلی انشاءاللہ we'll just have a recap. آج ہم نے یہ دیکھا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تسلی دی جائے، اور یہ ٹینجبل ٹرمز میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 خزانوں کے بارے میں بتایا جو بہترین زاد راہ ہیں بندے کے لیے، تاکہ وہ اس دنیا میں بھی آسانی سے مشکلات کو ہینڈل کر سکے، ٹیکل کر سکے، چاہے وہ میدان جنگ ہو یا اس کے دنیاوی نارمل معاملات ہو، روٹین ہو. اس کو لینے کی کوشش کرے which is صبر and تقوی. اور اگر یہ بندہ صبر تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے تمہاری تسلی کے لیے ہے. حالانکہ مدد، نصرت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو اپنا ٹرسٹ، توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ العزیز ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے نوازے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہمیں دوبارہ ریزرکٹ کرے، زندہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وبارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا.